اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سر پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لائے جائے گا۔ وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی جن کو اللہ چاہے گا ان کو موت نہیں آئے گی، جیسے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، بعض کہتے ہیں رضوان فرشتہ، بعض کہتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور جنت اور جہنم پر مقرر داروغے۔ فتح القدیر میں مضمون لکھا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی موت آ جائے گی۔ قیامت کی ہولناکی اور دہشت اور وحشت کا ذکر ہو رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہوگا جس سے ہر زندہ مر جائے گا، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے، جیسے کہ سور کے مشہور حدیث میں ہے۔ پھر باقی رہنے والوں کی روحیں قبض کی جائیں گی، یہاں تک کہ سب سے آخر خود ملک الموت کی روح بھی قبض کر لی جائے گی، اور پھر صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہ جائے گا، جو حی و قیوم، جو اول سے تھا اور آخر میں دوام کے ساتھ رہے گا۔ پھر فرمائے گا آج کس کا راج پاٹ ہے، اللہ فرمائیں گے آج کس کا راج پاٹ ہے، آج کس کا راج پاٹ ہے، 3 مرتبہ یہی فرمائے گا۔ پھر خود آپ ہی اپنے آپ کو جواب دے گا، اللہ واحد قہار کا، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کا، میں ہی اکیلا ہوں جس نے ہر چیز کو اپنی ماتحتی میں کر رکھا ہے، آج میں نے سب کو فنا کا حکم دے دیا ہے۔ یہ قیامت کا مختصر سا منظر میں نے کھینچا ہے، تفصیل پھر یا تو تفسیر میں دیکھ لینا۔ اس لیے قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے فیصلے کے لیے آئے گا، اس وقت اس کے نور سے ساری زمین جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال لائے جائیں گے، نبیوں کو پیش کیا جائے گا جو گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کر دی تھی، اور بندوں کے نیک اور بد اعمال کے محافظ فرشتے لائے جائیں گے، اور عدل اور انصاف کے ساتھ مخلوق کے فیصلے کیے جائیں گے، اور کسی پر کسی قسم کا ظلم و ستم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی حشر کے میدان کے رسوائیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک
اے اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں مجھ سے میرے گناہوں کی وجہ سے چھین مت لینا۔ حدیث کی یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ دعائیں قبول فرمائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے، بلکہ خوشی خوشی اللہ کے دربار میں ہم سب حاضر ہو رہے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم سب کو جنت میں داخل کرا رہے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔